اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نکلے ہوئے اور معلوم نہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے امتحانات دیتے ہوئے ہمارے نبی واپس اپنے کمرے میں آئے. بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور حدیث پاک میں لکھا تعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ. حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول بہت تھک گئے. بھائی بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت. آپ اپنے کمرے میں آئے اور لیٹ گئے. بھائی تھکا ہوا آدمی آ کے لیٹ جاتا نا. ارے بولو نا، ہم لوگ بھی تھک جاتے آ کے لیٹ جاتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے. کیا نا تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے اور آپ کیا ہو گئے؟ لیٹ گئے. اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، ساتھ میں کہو کیا نام ہے؟ حضرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ایوب میں بہت تھکا ہوں اور میں آرام کر رہا ہوں، دروازے پر کھڑے رہو. اب تھوڑی دیر کسی کو اندر آنے، بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی دروازے پر تھوڑی دیر کھڑے رہو، کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا، فریح تو جدہ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج میں کس کا واچ مین بنا؟ نبی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں، تم دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو آنے مت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے دونوں دروازوں کی پٹ کو پکڑ لیا. ازادتي الباب کہتے وہ دروازے کی جو پٹ ہوتی ہے، کہتے میں یوں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا ابو ایوب تو بڑا خوش نصیب ہے، آج نبی کا واچ مین ہے، تو نبی کا نگران ہے. ارے کسی کی کیا ہمت جو آج اندر جائے اور میرے نبی کو جگائے؟ کسی کی ہمت نہیں. حضرت ابو ایوب ایسے مضبوط کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں مضبوط ہو کر کھڑا ہوا، اتنے میں سامنے سے دیکھا ایک بچہ آ رہا ہے 5 سال کے. اور وہ بچے کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب سمجھ گئے کہ یہ تو اندر جائیں گے، نواز سے ہے نا یہ تو. اور اندر نبی کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے، تو ڈسٹرب ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے مجھے تو نگران بنایا، کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے دونوں دروازوں کے پٹ کو پکڑا ہوں اور کہتا ہوں کس کی مجال ہے جو اندر جائے. لیکن جب حضرت حسین اور 5 سال کی عمر اور دوڑتے دوڑتے آئے، حضرت ابو ایوب سوچتے اندر جانے دوں یا، کہتے میں سوچتا وہ تو میرے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے. میں تو یوں پکڑ کے رکھا تھا، سوچتا تھا کہ نبی کے نواز سے جانے دوں یا نہ جانے دوں. کہتے وہ تو دوڑتے یوں اندر سے نکل گئے اور سیدھے جا کر نبی کے قدموں پر بیٹھ گئے. میں کہاں پر بیٹھ گئے؟ نبی کے مبارک پاؤں پر. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پوتا دادا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا، کبھی نواسا جو ہے نانا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک ایسے تھے، حضرت حسین آ کر پاؤں پر. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھ تو کھل گئی. اللہ کے رسول کی آنکھ، ارے کسی کی بھی آنکھ کھل جاوے کہ نہیں کھل جاوے، پاؤں پر کوئی بیٹھے تو اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں اتنا شرما گیا کہ اگر میں پیچھے مڑوں گا تو اللہ کے رسول کہیں گے ایک بچے کو بھی نہیں روک سکا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا بن گیا جیسا مجھ کو کچھ معلوم ہی نہیں، جیسا مجھے کچھ معلوم. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ کو نیچے رکھا اور اس طرف دیکھنے لگا، لیکن تھوڑی دیر سے میں پیچھے دیکھتا تھا کہ پیچھے کیا معاملہ ہوتا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے حضرت حسین عمر کتنی نبی کے. حضرت ابو ایوب فرماتے میرے نبی آنکھ کھلی، ناراض نہیں ہوئے. بھئی کسی کی آنکھ کھولے تو ناراض ہو جاتے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، بلکہ کیا فرمایا؟ اتنے پیار سے فرمایا ارقا یا حسین، ارقا یا حسین، اے حسین اے میرے نواسے پاؤں پر بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب فرماتے کہ اوپر اٹھاتے میرے نبی نے حضرت حسین کو سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیرے لیے میرا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے پھر تو میں نے دیکھا بھائی معاملہ تو بہت اچھا ہے، یہاں تو کوئی ناراض ہوتے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں بھی کمرے کے اندر ہی آ گیا. کمرے کے اندر آیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے رأیت بعینی، فرماتے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کون؟ حضرت حسین. اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین اپنا منہ کھول، اے حسین اپنا منہ کھول. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے مبارک تھوک نکالا، حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا حسین تو تو جنت کا پھول ہے، اے حسین تو تو جنت کی خوشبو ہے، اے حسین تو تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اے حسین تو جنت کی خوشبو، جنت کا پھول، جنت کے جوانوں کا سردار، اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اے حسین میں تجھ سے بہت. چلو اتنی بات ہوئی. اب کیا ہوا؟ حضرت حسین سینے پر سے، بولو سینے سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور کیا پیار سے کہا معلوم؟ کہا ابو ایوب میں نے تم کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ ابو ایوب کہاں؟ کہا وہ دروازے پر. کیوں کھڑا کیا تھا؟ کہا کسی کو اندر نہ آنے دو. تو کہا آنے دیا؟ کہا اللہ کے رسول ان کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. کن کو؟ حسین کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. اور دیکھا میں نے آنے دیا. آپ نے تو قدموں پر نہ بٹھایا, آپ نے تو اپنے سینے پر بٹھایا, آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک رکھا, آپ نے ان کو جنت کا پھول کہا, آپ نے ان کو جنت کی خوشبو کہا, آپ نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابو ایوب, سننا یہ قاعدہ, یہ پورے بیان کا خلاصہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ایوب یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ یاد رہے گا. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا نہیں, ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا, اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں محبت کی نفرت؟ نہیں, ایمان سے بولو, ایسے جھوٹ جھوٹ بولنے کی جب بولو محبت کرتے نفرت کرتے. اگر محبت کرتے تو ہاتھ اوپر کرو تاکہ بات پکی ہو جائے. ہم حسینی ہیں. ارے بولو نا ہم حسینی ہیں. ارے بولو نا ہم حسین کا دامن, ساتھ میں بولو حسین کا دامن, حسین کا دامن. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ایک اور بات بتاؤں, وقت ہو گیا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت باقی ہے. نچوڑ لو جتنا لیمو کو نچوڑ سکتے ہو, لیکن ابھی میں نچوڑنے پہ آ رہا ہوں. اب تو وہ وقت ہے کہ میں بھی بند نہیں کروں گا, اس لیے کہ ایسا سینسیٹیو مضمون, ایسے نازک موقع پر ہم آئے. ساتھ میں کہو حسین کا دامن, حسین کا دامن. پکی بات, محبت کریں گے اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے. کہو انشاءاللہ. نفرت کر کے ہم منافقوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. بولو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, عصر کا وقت ہے, یہ بھی بہت سننے جیسی بات ہے. عصر کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, صحابہ بھی, عصر کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے. ایک بڑا میدان ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. جیسے یہاں کیسے بچے بیٹھے ویسے ایک بڑا میدان ہے. شام کو سارے کے سارے بچے کھیلتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میدان میں بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, کہہ دو سبحان اللہ. آپ بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو سلام پہلے آپ کرتے تھے. بچوں کو سلام کرنے دیتے ہی نہیں, بچے سلام کرے اس سے پہلے کون سلام کرتے تھے؟ اور ہم لوگ, ہمارا سیٹ لاکھوں پتی, اربوں پتی, خربوں پتی یوں بیٹھا رہے گا, یوں بیٹھا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کون سلام کرتا کون. اور بھول میں اگر امام صاحب نے سلام نہیں کیا, او ہو امام صاحب کی نوکری گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں کا سیٹ ایسا یوں بیٹھے گا, ابھی بعد میں بیٹھے گا, اے پہلا مولی صاحب چلے اے وہ نماز پڑھاوے, یہاں تھی جائے تو سلام بھی نہیں کرتا. سارے وہ سلام نہیں کرتا. تو گھنگا ہو گیا, تو بولنا تیرے پیٹ میں کیا اٹکا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ایسا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو پہلے سلام, بولو تو پہلے سلام. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث,
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گزر رہے ہیں، میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ تو یہاں بھی عصر کا وقت ہے، ہاں سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، صحابہ بچے کھیل رہے، اللہ کے رسول میدان میں آئے، السلام علیکم، سارے بچوں نے، ارے بولو بولو، سارے بچوں نے. اب سننا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، بہت سارے بچے کھیل رہے، ایک بچہ کھیلتا تھا، اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا، پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، کہاں اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بھائی بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا، آپ نے پیشانی چوما، آپ نے گلے لگایا، کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون ہے. کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ لا ادری، نہ مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کے رسول آپ انت لا تدری، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے. تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر آیا. اس لیے پیشانی کو بھی چوما، سینے سے بھی لگایا، گلے سے بھی لگایا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جنہوں نے میرے نواسے کو خوش کیا تھا.